شام کے 5 بجے تھے۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں عائشہ کا کمرہ بارش کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو باہر آسمان گرج رہا تھا۔ شیشے پر گرتی بوندیں اسے 3 سال پرانے دنوں کی یاد دلا رہی تھی۔ میز پر سفید لفافہ پڑا تھا، پیچھے صرف 3 لفظ: آخری بار زاہد۔ عائشہ نے لفافہ کھولا، اندر ایک ہی صفحہ تھا، زاہد کی وہی جھکی ہوئی لیکن اب قدرے لرزتی ہوئی تحریر: عائشہ، میں جانتا ہوں تم یہ خط پڑھ کر مسکرانے کی کوشش کرو گی، لیکن آج میں ڈرامہ نہیں کر رہا۔ 3 سال پہلے جب میں نے تمہیں چھوڑا تھا تو سوچا تھا کہ وقت سب بھلا دے گا، مگر وقت نے صرف زخموں کو گہرا کیا ہے۔ تم یاد ہے یونیورسٹی کے وہ دن جب ہم لائبریری کے پیچھے والے باغ میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے؟ تم کہتی تھیں کہ زاہد، زندگی کوئی کتاب نہیں جو ہم پلٹ پلٹ کر پڑھے، یہ تو ایک سفر ہے جو ہم خود لکھتے ہیں۔ میں ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ تم لکھ لو، میں بس تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا۔ مگر جب باپ نے کہا بیٹا اب شادی کر لو، خاندان کا نام ہے، تو میں ڈر گیا۔ ماں روئی، بہن نے کہا اپی تمہاری وجہ سے ہم سب کی شادی، اور میں کمزور نکلا۔ میں نے شادی کر لی، لیکن ہر رات جب میری بیوی سو جاتی ہے تو میں تمہارا وہ آخری پیغام پڑھتا ہوں جو تم نے بھیجا تھا: اگر تم خود کو نہیں بچا سکتے تو مجھے بھی نہ بچانا۔ اب میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ بتا دو کہ تم خوش تو ہو۔ اگر ہاں تو ایک لفظ بھیج دینا، اگر نہیں تو کچھ بھی نہ بھیجنا، میں سمجھ جاؤں گا۔ خدا حافظ عائشہ، تمہارا زاہد، جو اب بھی تمہارا ہی ہے۔ باب دوم۔ 3 سال پہلے کی کہانی۔ 3 سال پہلے عائشہ ایم اے انگلش کی طالبہ تھی، زاہد بزنس ایڈمنسٹریشن کا آخری سال۔ دونوں کا تعلق ایک ہی یونیورسٹی سے تھا، لیکن مختلف دنیا سے۔ عائشہ کا گھر متوسط طبقے کا تھا، باپ ریٹائرڈ اسکول ٹیچر، ماں گھریلو خاتون، 2 بہنیں۔ سب کی امید عائشہ پر تھی کہ وہ گھر کا نام روشن کرے گی۔ زاہد کا گھر امیر تھا، باپ ایک بڑی ٹیکسٹائل کمپنی کے مالک، ماں سوسائٹی کی مشہور خاتون، بہن کی شادی ہو چکی تھی ایک بڑے گھرانے میں۔ دونوں کی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ زاہد نے عائشہ کی کتاب گرتے دیکھی تو اٹھا کر دی، بات بڑھی تو محبت بن گئی۔ 6 ماہ تک سب کچھ خوبصورت تھا، پھر زاہد کے گھر والوں کو پتہ چلا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ لڑکی ہمارے برابر کی نہیں، اس کا باپ اسکول ٹیچر ہے، ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ باپ نے دھمکی دی اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں کمپنی سے نکال دوں گا اور وراثت سے محروم کر دوں گا۔ زاہد نے عائشہ سے کہا بس تھوڑا وقت دو، میں سب منا لوں گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور زاہد کی کمزوری بڑھتی گئی۔ ایک دن عائشہ نے فون کیا، زاہد تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ زاہد نے خاموشی سے کہا معاف کر دو عائشہ، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس دن کے بعد عائشہ نے زاہد کو بلیک کر دیا۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ باب سوم۔ زاہد کی شادی شدہ زندگی۔ زاہد کی شادی ہو گئی تھی ایک امیر گھرانے کی لڑکی مریم سے۔ مریم خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، لیکن محبت نہیں تھی۔ زاہد دن بھر آفس میں بیٹھا رہتا، رات کو گھر آ کر خاموشی سے کھانا کھاتا اور کمرے میں بند ہو جاتا۔ مریم نے کئی بار پوچھا کیا بات ہے؟ زاہد مسکرا کر کہتا سب ٹھیک ہے۔ ایک رات مریم نے زاہد کا فون دیکھ لیا، اس میں عائشہ کی پرانی فوٹو تھی۔ مریم روئی، لڑی، لیکن آخر کار کہا اگر تمہیں اس لڑکی سے اتنا پیار ہے تو میں تمہیں آزاد کر دیتی ہوں۔ زاہد نے سر ہلایا، نہیں مریم، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، غلطی میری تھی۔ اس کے بعد زاہد نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو آخری خط لکھے گا۔ بعد چہارم۔ عائشہ کا سفر خط پڑھنے کے بعد عائشہ نے کئی گھنٹے سوچا۔
اس کی چھوٹی بہن سارا نے پوچھا، آپی کیا ہوا؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس ایک پرانی یاد آ گئی۔ اگلے دن عائشہ نے اسکول میں چھٹی لی اور اپنی پرانی ڈائری نکالی۔ اس میں لکھا تھا، میں زاہد سے محبت کرتی تھی، لیکن اب میں خود سے محبت کرنا سیکھ رہی ہوں۔ اس نے اپنی بہترین دوست ہنا کو فون کیا۔ ہنا نے کہا، عائشہ، اگر دل کرے تو جواب دے دو، لیکن یاد رکھو تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہارے پاس تمہاری عزت، تمہاری نوکری اور تمہاری خودی ہے۔ عائشہ نے فون اٹھایا، زاہد کا نمبر ان بلاک کیا، لیکن میسج نہیں بھیجا۔ اس نے سوچا، اگر میں ہاں لکھوں گی تو پھر وہی پرانا دائرہ شروع ہو جائے گا، اگر نہیں لکھوں گی تو زاہد کو تکلیف ہوگی۔ باب پنجم، خود شناسی۔ اگلے 3 مہینوں میں عائشہ نے بہت کچھ بدلا۔ اس نے اسکول میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا، لڑکیوں کی خود اعتمادی کی کلاسز۔ وہ خود کلاس لیتی تھی اور بچیوں کو بتاتی تھی، کسی کی محبت تمہاری قدر نہیں بتاتی، تمہاری قدر تم خود بتاؤ گی۔ ایک دن زاہد کا فون آیا۔ عائشہ نے اٹھایا۔ زاہد کی آواز لرز رہی تھی، عائشہ، تم نے کوئی جواب نہیں بھیجا۔ عائشہ نے نرم لیکن پختہ آواز میں کہا، زاہد، میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، لیکن یہ خوشی تمہارے بغیر ہے۔ تم نے مجھے چھوڑ کر ایک سبق دیا کہ میں خود کو کبھی کسی کے سامنے کمزور نہیں ہونے دوں گی۔ تم اپنی بیوی اور اپنے گھر کا خیال رکھو، اور میں اپنی زندگی کا۔ الوداع زاہد۔ باب ششم، نیا آغاز۔ بارش کا موسم ختم ہو چکا تھا۔ لاہور میں بہار آ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک نئی ڈائری خریدی۔ پہلے صفحے پر لکھا، میں عائشہ ہوں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی سابقہ محبت نہیں، صرف عائشہ، اور یہ کافی ہے۔ آج سے میں اپنی کہانی خود لکھوں گی۔ زاہد نے بھی اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے مریم سے معافی مانگی اور دونوں نے مل کر ایک نیا رشتہ بنانے کی کوشش شروع کی۔ کبھی کبھی آخری خط وہی ہوتا ہے جو تمہیں سب سے بڑی آزادی دیتا ہے۔